أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد اس درس قرآن کی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ آیات کے اندر منافقین کا بیان ہوا تھا. ان کا تھوڑا سا خلاصہ اس طرح ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی ہے. سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظوں سے ایک دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ انسان کی ان دعاؤں کو قبول فرما کر قرآن پاک کی دولت سے نوازا کہ یہ قرآن پاک جو احکام سکھلائیں گے بتلائیں گے تمہیں وہ راستہ صراط مستقیم کا ہوگا. تو اب جب قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے سامنے رکھا تو انسانوں میں سے دو گروہ بنے. ایک وہ جو قرآن پاک کو سر آنکھوں پہ رکھ کر مانتے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے گئے، اعمال سیکھتے گئے، عمل کرتے گئے اور جا کے اپنے آپ کو مؤمنین متقین کے ناموں سے کہلوائے اور ان کے لقب قرآن پاک نے خود متقین فرمائے. آگے جا کر ان کو صحابہ کرام کے نام سے پکارا گیا. اور اسی ہی دور میں دوسرا گروہ وہ ظاہر ہوا جو قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. ان منکرین میں سے پھر دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے صاف ظاہر کھلم کھلا انکار کیا، جن کو قرآن پاک نے کفار کے نام سے پکارا، اور دوسرا وہ گروہ جو یہ تو جرأت نہ کر سکے کہ اسلام کی مخالفت میں ظاہر ہو جائیں اور انکار کریں، مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایک دوہرا راستہ اختیار کیا. ظاہری طور پر ان لوگوں نے اپنے زبان پر اسلام کا نعرہ لگایا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نماز بھی پڑھنے لگے، روزہ بھی رکھنے لگے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی شروع کر دیا اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ساتھی ہیں. جب خود اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنے ان شیاطین کفار دوستوں سے ملتے تو ان سے یہ بات کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے ہیں، اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ دوہرا معیار اختیار کرنے والے جن کو قرآن پاک نے منافقین کا نام دیا اور ان کی سزا بھی کفار کے ساتھ ان المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا کے الفاظ سے فرمائی کہ کفار اور منافقین اکٹھے جہنم میں جلیں گے. تو آج کی تلاوت شدہ آیات میں
ان منافقین کا پہلا حصہ جو بالکل نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی کہ اسلام کی طرف تھوڑا سا بھی میلان اور رغبت شوق نہیں رکھتے، بالکل جیسے روایت کے اندر آیا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول ایک منافق تھا، بلکہ ان کا سردار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے دوستو، یارو، دیکھنا میرے سامنے مسلمانوں کے نبی اور ابو بکر، عمر و علی چاروں آ رہے ہیں، دیکھنا میں کیسے ان کو آپس میں علیحدہ کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ رویہ اختیار کیا کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیا، اس سے کہا کہ آپ تو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ماشاءاللہ، آپ تو یار غار ہیں، حضور کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، آپ کی بڑی عزت اور احترام ہے، ماشاءاللہ، خوش رہیے، اس کی عزت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیا، پھر اس کو کہا کہ آپ اپنے قبیلے کے ماشاءاللہ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، حضور کا سہارا ہیں، حضور کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، خوش رہیے، ایسا کر کے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور نواسے بھی، اور کیا کہتے ہیں، بیٹی کے داماد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین میں سے ایک طاقتور، ایک بڑا قوت کا مظاہرہ کرنے والے شیر ببر بھی ہیں۔ تو ایسے ان کو سراہا، بہت ساری باتیں کی، اور ایسے کر کے سارے خوش رہیے، جیتے رہیے، آپ کو مبارک ہو، سلامتی ہو، ایسے کہہ کے پھر رخ موڑ دیا۔ ساتھ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کسی طرح کے بھی اس کے نہ چل سکے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات سکھلا رہا ہوں کہ نفاق ایسے کیا جاتا ہے، کسی کو نظر انداز کر کے دوسروں کو عزت دی جائے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ ایسے سمجھ رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی دھوکے بازی اللہ پاک اپنے محبوب کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منافقین کے الفاظ ایسے سامنے نہیں ٹھہر سکتے کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے ساتھ بات کرے اور کچھ دل میں اور ہو اور زبان پر اور ہو، اللہ پاک ایسا اپنے محبوب کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ان آیات میں ان منافقین کے بارے میں آیا جو بالکل کٹر تھے، ضدیت میں ڈوبے ہوئے تھے، اسلام کے بالکل مخالف تھے۔ اللہ پاک نے ان کا مثال بھی ایک دیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے کم عقل لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کے व्यापार نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت بھی نہ پا سکے، بے و پار بھی کیا اور فائدہ بھی نہ ہوا، ہدایت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی ناکامی یہ کہ بہترین چیز کے بدلے میں بیکار چیز خریدی۔ اللہ پاک نے مثال فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جیسے ایک آدمی بالکل رات کے اندھیرے میں آگ جلائے، تو ظاہر ہے آگ جلے گی تو روشنی ہوگی، آس پاس کا ماحول روشن ہو جائے گا، جتنے بھی لوگ آس پاس ہوں گے، جن لوگوں کے سامنے یہ روشنی جائے گی وہ ان روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، دیکھ بھی سکیں گے، کام کر سکیں گے، چل سکیں گے، ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے، کوئی چیز پڑی ہے، کوئی اٹھانی ہے، کسی کو کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے رکھنا ہے، چلنا ہے، کیسے سنبھل کے، یہ ساری چیزیں کر سکے گا۔ پھر اگر اچانک وہ روشنی بجھا دی جائے تو کیا حال بنے گا اس محفل کا، آس پاس کے لوگوں کا، کہ وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہو جائیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، اور اگر کوئی بات کرے گا دیکھیں گے تو دیکھ تو نہیں سکیں گے، سنیں گے تو سمجھ نہیں سکیں گے کہ کون ہے کسی سے کہہ رہا ہے، اس وجہ سے یہ بہرے بھی ہوئے، اور آگے کون ہے کس کو کیا کہوں یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی،
تو اسی وجہ سے یہ گونگے ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، میرے محبوب آپ تو حریص علیکم بالمؤمنین ہوتے ہیں، آپ تو حریص ہوتے ہیں، آپ ہر وقت یہ شوق رکھتے ہیں دل کے اندر کہ میری امت کا ہر ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت والا بن جائے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کی یہی دلی تمنا ہوتی ہے، لیکن یہ اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں، اب یہ اسلام کی طرف لوٹ کے نہیں آئے، اب ان کا فکر چھوڑ دیجیے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے ان لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ پاک فرمائے لا یرجعون فہم لا یرجعون، یہ لوٹ نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت پیغمبر شفیق محبوب ہونے کے تمنا رکھتے ہیں کہ یہ سدھر جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نہیں لوٹیں گے۔ نبی تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں سکھلانے کی، اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب ثم فہم لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ یہ کانوں سے سنتے نہیں، کان ہوتے ہیں، کان ہیں ان کے لیکن سنتے نہیں ہیں، دل ہے ان کی لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ساری دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن دین دیکھنے میں نہیں آئے گا، دین سننے میں نہیں آئے گا، کیونکہ پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے انکار جو کیا، مخالفت جو کی، مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے، جنگوں میں کفار کے ساتھ، بظاہر مسلمان کے ساتھ، اندرونی طور پر مسلمانوں کے راز سارے کفار کو دے کر مسلمانوں کو شکست کی چال بازی اور یہ منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ پھر ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو دلی طور پر اسلام سے کبھی کبھار رغبت رکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیا جائے، کبھی کبھی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی عادات، ان کا ماحول، ان کا دوستانہ تعلق، ان کی روایات ان کو اسلام پر آنے کے لیے راستہ ہموار نہیں کرتی، مجبور ہو جایا کرتے تھے، اپنے عادات میں ڈوبے ہوئے تھے، دوستی اور ماحول میں، اپنے رشتہ داری کے تعلقات میں بندھے ہوئے تھے، وہ ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے، اسلام میں نہیں آ سکے، لیکن کبھی کبھار شوق رکھتے تھے۔ تو لہٰذا درجے کے اعتبار سے ان منافقین سے تو کم ہوئے، لیکن سزا دونوں کی ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس دوسرے طبقے کے بارے میں دوسرا مثال فرمایا جو کبھی کبھار شوق رکھتے تھے اسلام لانے کا اور مسلمان ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے لیکن مسلمان ہو نہ سکے، ان کے بارے میں مثال دے کر فرمایا او کصیب من السماء، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک بادل ہوتا ہے بالکل کالا سا، سورج بھی ہوتا ہے اور سورج کے سامنے سے زمین اور سورج کے درمیان میں یہ کالا سا بادل ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دن کو رات نظر آنے لگتی ہے، بالکل کالا سا، اور اس سے جب بارش برسنے لگے تو آدمی بظاہر اس بارش کا فائدہ اٹھانے کے لیے باہر نکلیں اور گرمی کی موسم ہو لیکن ہے تو اندھیرا، جب اس میں گرج چمک ہونے لگے تو لوگ اس گرج چمک کی وجہ سے تھوڑا سا آگے چلیں، کچھ کام کریں، کچھ دیکھ لیں روشنی میں، اور جب کڑک ہو تو پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں کہ موت نہ آ جائے، دل نہ پھٹ جائے، کان نہ پھٹ جائیں، ڈر بھی ہو اور روشنی جب چمک لگے تو کچھ آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھ بھی لیں، کوئی چیز اٹھانی ہو، کو رکھ لی ہو، کسی سے بات کرنی ہو، کیونکہ وہ اندھیرا تو چھا گیا تھا ککر کی وجہ سے اور بادل کی وجہ سے، تو اس اندھیرے میں روشنی جب آتی ہے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، جب وہ آواز ہوتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے تو پھر خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کبھی کبھار تمنا کرتے ہیں اسلام کی، آنکھیں ایسے بڑی کر کے دیکھتے ہیں کہ یار ابو بکر جیسا مسلمان ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، شاید ہمیں بھی نصیب ہو، لیکن اپنے کفار کی اگر ایسا کیا تو مکے سے نکال دیں گے، ایسی کڑک دمک جب ان کے پیچھے ہوتی تو پھر یہ ٹھہر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کے چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، عن قریب یہ ہوگا ہی کہ ان کی آنکھوں کی بصارت ختم کی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ یہ جو چمک ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے بادل برستے ہیں تو چمک دھمک جب ہوتی ہے، کسی درخت پر گرتی ہے، کسی آدمی پر، کسی جانور پر، تو وہ سارے جل جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی عن قریب ہو سکتا ہے، ہوگا بھی کہ یہ چمک ان کے آنکھوں کی بصارت کو ختم کر لے۔ جب کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب یہ چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو یہ چلتے ہیں اس روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ تھوڑا سا رغبت اور شوق دکھلاتے ہیں اسلام کی طرف، پھر کچھ اپنی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، کسی منافقانہ رویے کی طرف سے جب کوئی کڑک دھمک ہوتی تھی تو پھر رک جاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ پاک یہ چاہتے تو ان کے کان اور ان کے آنکھوں کی سماعت اور بصارت ساری ختم کر دیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت ختم نہیں کی۔ اصل بظاہر ان آیات کے اوپر جب نظر ڈالی جاتی ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفاق بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ پاک نے ابتدائی میں قرآن پاک کے ابتدائی آیات میں بیان کیا کہ قرآن کے مقابلے میں جو آئیں گے وہ یا تو کفار ہوں گے یا منافقین ہوں گے۔ اے میرے محبوب کے امتی ہو، میرے محبوب کے زندگی میں احادیث پر یا قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے تو کس وجہ سے؟ شک کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، یا دوئے معیار کی وجہ سے؟ کیا کردار ہے تمہارا؟ دیکھ لیں۔ اگر انکار ہے اپنی ضدیت منمانی کی وجہ سے تو آپ کا رویہ یہ کفار کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ہم نے تو ان کو کفار کہا، کافر کہا، ان کی سزا جہنم ہے۔ اگر آپ کا یہ نہ ماننا منافقین کی دوہرے معیار کے ساتھ ملتا ہے تو ان میں سے ہم نے دو گروہ بنائے ہیں۔ ایک وہ کہ کھلم کھلا منافق نفاق کرنے لگے تھے، دوسرے وہ کبھی کبھار اسلام سے رغبت کرتے تھے۔ آپ اپنی کسوٹی بنائیں صحابہ کرام کو، ان کے ساتھ اپنے آپ کا وزن کریں، تول لیں اپنے آپ کو۔ آپ کا کردار کس کے ساتھ ہے؟ کفار کے ساتھ جا ملتا ہے، منافقین کے اول دستے کے ساتھ ملتا ہے یا دوسرے دستے کے ساتھ؟ لیکن یاد رکھو ان الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا، یہ دونوں اکٹھے جہنم کے نچلے طبقے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں جلیں گے۔ لہذا یہ سکھلانا مقصود تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، قرآن پاک کی عظمت کو پہچانو، قرآن پاک کو سیکھو اچھی طرح سے، پھر اپنے اعمال کو تول لو، صحابہ کرام کو کسوٹی بناؤ، پھر اپنے اعمال کو تول کر زندگی بناؤ۔ کس طرح کرنا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک ایک زندگی کے قدم قدم پر اپنے آپ کو نظر سے، عقل سے، ہوش و حواس سے تولو، پھونک پھونک کے قدم رکھو کہ آپ کے قدم کہیں کفار کی طرح تو نہیں، منافقین کی طرح تو نہیں۔ اگر ایسے ہیں تو جب ان آیات نے جب ہم نے آئینہ دکھلایا اور ہم نے ایسے آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں سے جب دیکھا تو بہت کچھ کمیاں نظر آئیں، بہت اعمال میں کم نظر آئے۔ نماز و روزہ تو صحیح، ان کے اندر تو بہت ساری کمیاں ہیں، جو بظاہر تو ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی نظر آیا۔ بظاہر تو روزہ ہوتا ہے، تنہائی میں کیا ہوتا ہے وہ بھی نظر آیا۔ لوگوں کے سامنے تو کیا ہوتے ہیں، تنہائی میں ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں یہ بھی نظر آیا۔ جب دل کی آنکھوں سے دیکھا تو جب قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھا اور سنا اور گہری نظر سے جب دیکھا تو قرآن پاک نے تو ہمارے دل کے دروازے بھی کھول دیے، دل کی آنکھوں کو بھی کھول دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔